بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ مخالفین تقاضا کرتے ہیں کہ جس تباہی سے تم انہیں بار بار ڈراتے ہو اسے جلدی سے لے آؤ۔ ان سے کہو کہ اس کے متعلق خدا کا حکم آ چکا ہے، اس کا ظہور ان قریب ہو جائے گا، تم اس کے لیے اس قدر جلدی کیوں مچاتے ہو؟ وہ تمہارے لیے کون سی ایسی خوش بختی کی بات ہے جسے تم جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو؟ تم اپنے ذہن میں خیال کیے بیٹھے ہو کہ جن قوتوں کو تم خدا کا ہمسر قرار دے رہے ہو وہ اس فیصلہ خداوندی کو روک لیں گی۔ یہ خیال باطل ہے، خدا ان سے بلند و بالاتر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جس کی طرف مناسب سمجھتا ہے ملائکہ کو وحی دے کر بھیجتا ہے تاکہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ کائنات میں اختیار و اقتدار صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں، لہذا تم اسی کے قوانین کی نگہداشت کرنی چاہیے۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے پلند و پست کائنات کو بطور ایک حقیقت کے تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ جن قوتوں کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی کار فرمائی میں شریک ہیں، خدا ان سے بہت بلند ہے، وہ اپنے اقتدار کے لیے کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ ذرا کائنات کے مختلف گوشوں پر غور کرو۔ سب سے پہلے انسان ہی کو لو جو قانون خداوندی کی مخالفت میں اچھل اچھل کر سامنے آتا ہے۔ اس کی پیدائش ایک قطرہ آب سے ہوئی جو ممکنات کی اتنی بڑی دنیا اپنے اندر لیے تھا۔ سوچو کہ اگر یہاں خدا کے تعمیری قانون ربوبیت کے بجائے تخریبی قوتیں کار فرما ہوتی تو یہ قطرہ آب کسی صورت میں بھی انسانی پیکر اختیار کر سکتا تھا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اس سے آگے بڑھو اور ان مویشیوں کو دیکھو جنہیں اس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں تمہارے گرم لباس کے لیے اون اور کھال ہے، اس کے علاوہ کئی اور منفعت بخش چیزیں ہیں، اور انہی میں ایسے جانور بھی ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ یہ تو اس کا آفادی پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو تحسین و جمال کا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جب تم انہیں صبح کی مرمری روشنی اور شبنمی فضا میں باہر جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے ہو یا شام کے شفق آگی سکوت افزا سمے میں انہیں چرا کر واپس لاتے ہو تو یہ مناظر حسن و جمال کی کس قدر دل آویز کیفیتیں اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا یہ کسی ایسے نظم و نسق کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو تخریبی قوتوں کے بلبوتے پر چل رہا ہو؟ پھر دیکھو یہی جانور جو ایسے دل فریب مناظر کا موجب بنتے ہیں تمہارے لیے بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ یہ تمہارا سامان اٹھا کر ایسے دور دراز شہروں میں لے جاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہاں پیدل جانا پڑے اور اس کے ساتھ ہی یہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے تو یہ سفر تمہارے لیے جان کا مشقتوں کا باعث بن جائے۔ غور کرو کہ تمہارے خدا کا نظام ربوبیت جو کائنات کی وسعتوں میں پھیلا ہوا ہے کس قدر رافت و رحمت کے سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون پھر تم گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو دیکھو کہ تم ان سے سواری کا کام بھی لیتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہیں، تاکہ افادیت اور حمدیت کے دونوں گوشے معمور رہیں۔ ان کے علاوہ وہ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کا تمہیں ہنوز علم نہیں۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين تم دیکھتے ہو کہ یہ تمام جانور کس طرح آنکھ بند کیے اس راستے پر چلے جاتے ہیں جس پر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق صحیح راستوں پر چلے جانا خدا ہی کے قانون ہدایت کی روح سے ہے، حالانکہ ان کے سامنے اور راستے بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کی جبلی خلقت سے دوسری طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اگر خدا چاہتا تو تمہیں بھی حیوانات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور تم سب ان کی طرح ایک مقررہ راستے پر چلے جاتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمہارے لیے ہدایت کا دوسرا طریق تجویز کیا ہے، یعنی بذریعہ وحی و رسالت۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون اب تم اپنی اور حیوانات کی دنیا سے آگے بڑھ کر خارجی کائنات کے دوسرے گوشوں پر غور کرو۔ خدا وہ ہے جو اپنے قانون طبعی کے مطابق بادلوں سے میہ برساتا ہے، جس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے اور کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے، جس سے جنگل پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہے، نیز زیتون، کھجور، انگور اور دیگر طرح طرح کے پھلوں کے باغات۔ یقیناً اس تمام سلسلہ تخلیق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے خدا کے نظام ربوبیت اور کائنات کے بالحق پیدا کیے جانے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس نے رات اور دن، چاند اور سورج کو تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اور اسی طرح ستارے بھی اس کے قانون کی روح سے تمہارے لیے مسخر ہیں۔ ان امور میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیں حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اور اس نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے دیکھو وہ کس قدر مختلف اقسام پر مشتمل ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں منزل تک پہنچنے کا نشان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر جیسی حدود ناآشنا اور محیط قوت کو قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ تم اس سے تر و تازہ گوشت اور زیورات کے لیے موتی نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھو کہ جہاز کس طرح سینہ بحر کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے دور دور تک تلاش معاش کرو اور تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کر سکیں۔
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون اور اس نے زمین کو ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس پر آرام اور سکون سے بیٹھے رہو اور وہ تمہیں لے کر گھومتی رہے، اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیے جو تمہارے لیے واٹر ورکس کا کام بھی دیتے ہیں اور طرح طرح کے دیگر فوائد اپنے اندر رکھتے ہیں، اور دریا اور خشکی کے راستے بنا دیے تاکہ تم بآسانی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون اور اس نے ایسے ایسے نشانات پیدا کر دیے ہیں جن سے راستہ چلنے والے دن کے وقت اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں، باقی رہا رات کی تاریکیوں میں نشان راہ تو اس کے لیے روشن ستارے بنا دیے جو جگمگاتی قندیلوں کی طرح نشانات راہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون کائنات کے اس نظام تخلیق و ربوبیت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ کیا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے اور اس سے حقیقت کو سامنے نہیں لا سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور ہم نے تو ابھی صرف چند چیزوں کا نام لیا ہے، ورنہ اس فائدہ ربوبیت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر تم خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو تو وہ تمہارے احاطۂ شمار میں نہ آ سکیں۔ یہ نعمتیں دونوں قسم کی ہیں، کچھ وہ جو تقریبی قوتوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں اور دوسری وہ جو تمہارے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچاتی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ان حفاظتی اور نشو و نما دینے والی نعمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ذات کی صلاحیتیں برومند ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کون کون سی صلاحیتیں نشو و نما پا کر مشہود ہو چکی ہیں اور کون کون سی ہنوز مضمر ہیں، تم سے کیا کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کیا کچھ چھپا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ ہے وہ خدائے بزرگ و برتر جو عالم انفس و آفاق کا خالق، رازق اور رب ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا جن قوتوں سے اپنی مانگ وابستہ کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ زندہ انسانوں ہی سے نہیں بلکہ مردوں تک سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور انہیں شریک خدائی سمجھتے ہیں، ان مردوں سے جنہیں اور باتوں کا علم ہونا تو ایک طرف، خود اپنے متعلق اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جسے تم پر اقتدار حاصل ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ ان دلائل و براہین کے باوجود جو لوگ محض مفاد عاجلہ کو سامنے رکھتے ہیں اور مستقبل کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل خودبین انہیں فریب کاریاں سکھاتی ہے اور اسی کے بلبوتے پر وہ بڑا بنتے اور غرور اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لیکن یہ لوگ اس کا اقرار نہیں کریں گے کہ ان کے اس نظام کو تسلیم نہ کرنے کی اصلی وجہ کیا ہے، مگر اللہ تو ان کے حال سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے اور ظاہر کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح تکبر اور سرکشی اختیار کریں وہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں قرار پا سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ
ربكم قالوا أساطير الأولين اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ذرا اس پر غور کرو جو تمہارے نشوونما دینے والے نے نازل کیا ہے، تو ان کے دل میں تو وہ جذبات معجزن ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف اتنا کہہ کر سر ہلا دیتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ اس میں رکھا ہی کیا ہے۔ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ یہ کہہ کر یہ لوگ خود بھی غلط روش پر اڑے رہتے ہیں، اور چونکہ معاشرے میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل ہے، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی اسی روش پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ظہور نتائج کے وقت اپنے اعمال کا پورا بوجھ بھی اپنی پیٹھ پر لادے ہوں گے، اور ان لوگوں کے اعمال کا بوجھ کا کچھ حصہ بھی جنہیں یہ اس طرح بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ اف کس قدر برا ہے وہ بوجھ جسے یہ لوگ اپنے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلی قوموں نے بھی اسی قسم کی ڈپلومیسی اختیار کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوانین خداوندی نے ان کے نظام کی عمارت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا اور اس کی چھتیں ان کے اوپر آ گریں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن تدبیر کر رکھی تھی کہ ان کا نظام تباہ نہ ہو، لیکن ان پر تباہی اور بربادی کا عذاب ان راستوں سے آ پہنچا جو ان کی عقل و شعور میں نہیں تھے۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ظہور نتائج کے وقت ان کے حصے میں بھی ہر قسم کی رسوائیاں آئیں گی۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے وہ آیان و مددگار کہاں ہیں جنہیں تم وضع میں خویش خدا کا شریک سمجھتے تھے اور جن کے بلبوتے پر تم اس کے نظام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ حقیقت کا علم رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت ہر قسم کی رسوائیاں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو اس نظام حق و صداقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے یہ ہیں کہ وہ دوسروں کے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ زیادتی خود ان کی اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہے، وہ اسی روش پر چلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت کے فرشتے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ چلا اٹھیں گے کہ ہم بھی اس نظام کی تابعداری اختیار کرتے ہیں اور کہیں گے کہ ہم کوئی خرابی کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم غلط کہتے ہو، خدا کا قانون مکافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ اب تمہیں تباہی اور بربادی کی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور اسی میں رہنا ہوگا۔ دیکھو ذلت و خواری کی یہ زندگی ان لوگوں کے لیے کس قدر بری ہے جنہوں نے ناحق تکبر اور سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جن لوگوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی اختیار کر رکھی ہے یعنی مومنین کی جماعت، ان سے یہ مخالفین پوچھتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ ہے کیا، اس کا ماحصل کیا ہے؟ وہ اس کا جواب ایک لفظ میں دیتے ہیں اور اسی ایک لفظ میں ساری تفصیلات سمٹ کر آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہوگا خیر یعنی نفع بخشی اور زندگی کے ہر پہلو میں بہتری. بالفاظ دیگر اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں گے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہر طرح کی خوشگواریاں ہوں گی اور مستقبل کی زندگی میں بھی ہر طرح کی بہتری. قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کا گھر کتنا اچھا ہوگا. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. یعنی سدا بہار باغات کی خوشگواریاں جن کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا، اس میں وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا. خدا کا قانون مکافات متقیوں کے حسن عمل کا اس طرح بدلہ دیا کرتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. یعنی ان لوگوں کے حسن عمل کا ان کی زندگی تو ایک طرف ان کی موت بھی نہایت خوشگوار اور اطمینان بخش ہوتی ہے. ملائکہ انہیں امن و سلامتی کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں رہو. غور کرو کہ ان دونوں گروہوں یعنی قوانین خداوندی کا انکار کرنے والوں اور ان کے مطابق چلنے والوں کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کس قدر مختلف ہوگی. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. یہ مخالفین اب اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان پر عذاب لے کر اتر آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ ویسے ہی ظہور میں آ جائے. یہی کچھ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. چنانچہ جب ان کے اعمال کے ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں کی. اللہ کسی پر بھی زیادتی نہیں کیا کرتا. انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر زیادتی کی تھی. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یعنی خود ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آ گئے اور جس تباہی سے آگاہ کرنے پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی تباہی نے انہیں گھیر لیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. یہ لوگ جو خدا کے اقتدار و اختیار میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کو منظور ہی ایسا ہے. اس میں ہمارا اختیار اور قصور کیا ہے؟ انسان مجبور ہے. یہ بات کچھ انہی سے مخصوص نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کی روش اختیار کر رکھی تھی. وہ بھی اپنی غلط روش کے جواز میں تقدیر کی آڑ لیا کرتے تھے
اب سوچئے کہ جو لوگ اپنی گمراہی کا ذمہ دار خدا کو قرار دے دیں انہیں کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ رسولوں کے ذمہ تو اتنا ہی ہے کہ جو وحی انہیں دی جائے اسے واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر قوم میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا کہ وہ ان سے کہہ دے کہ وہ صرف ایک خدا کے احکام کی اطاعت کریں اور ہر غیر خداوندی اقتدار کی محکومیت اور فرما پذیری سے باز رہیں۔ سو ان میں سے بعض نے قانون خداوندی کے مطابق صحیح راستہ اختیار کر لیا اور بعض نے اس سے انکار کیا تو گمراہی ان پر سخت ہو گئی۔ سو تم مختلف ممالک میں جاؤ اور اقوام عالم کے تاریخ واقعات اور آثار پر غور کرو اور دیکھو کہ جن قوموں نے خدا کی طاقت اور قانون کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تیری دلی آرزو ہے کہ یہ لوگ صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح تباہی سے بچ جائیں، لیکن جو لوگ اس اختیار کے مطابق جو انہیں خدا نے دیا ہے غلط راستہ اختیار کر لیں تو اللہ انہیں زبردستی سیدھی راہ پر نہیں چلایا کرتا اور نہ ہی قانون خداوندی کے خلاف ان کا کوئی حامی و ناصر ہو سکتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جن قوموں پر ایک دفعہ مردنی چھا جاتی ہے اور ان کا شمار زندہ قوموں میں نہیں رہتا وہ پھر نہیں اٹھ سکتی، اس لیے یہ جماعت مومنین جو کمزوروں اور ناداروں پر مشتمل ہے کبھی قوت حاصل نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں خدا کے قانون کا صحیح اندازہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ خدا کا وعدہ ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا اور اس کمزور سی جماعت کو ضرور غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، لیکن اکثر لوگ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ کر نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ انہیں ضرور زندگی اور قوت عطا ہوگی اور اس لیے عطا ہوگی کہ لوگ جن امور میں اس وقت اختلاف کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ دعوت برحق ہے، کوئی کہتا ہے باطل ہے، وہ ان کے سامنے کھل کر آ جائیں اور اس طرح وہ لوگ جو اس دعوت سے انکار کرتے ہیں جان لیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہمارے قانون کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم جب کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اور یوں ہمارے قانون مشیت کی روح سے طے پا جاتا ہے کہ اسے یہ کچھ بننا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ اپنے مختلف مدارج طے کرتی ہوئی آخر الامر ظہور میں آ جاتی ہے اور ایسا ہو کر رہتا ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت جماعت مومنین کی کمزوری اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسی قانون کے مطابق جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو ان مخالفین کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں اس دنیا میں بھی نہایت عمدہ ٹھکانہ دیں گے اور مستقبل کا اجر اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اے کاش یہ لوگ جو ان کی بظاہر کمزوری اور ناتوانی کا تمسخر اڑا رہے ہیں خدا کے اس قانون سے باخبر ہوتے ہیں کہ
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون جو لوگ اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہتے ہیں اور اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں یہ کچھ مل کر رہتا ہے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ابراہیم کا یہ اعتراض کہ انہی جیسا ایک انسان کس طرح رسول بنا دیا گیا، سو ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا تو اسی طرح بھیجا کہ وہ آدمی تھے اور ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ ان سے کہو کہ اگر تمہیں خود اس کا علم نہ ہو تو ان اہل کتاب سے دریافت کر لو کہ سابق رسول انسان تھے یا فرشتے تھے۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ہم نے ان رسولوں کو واضح دلائل اور قوانین دے کر بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے اے رسول تیری طرف یہ ضابطۂ قوانین بھیجا ہے تاکہ تو لوگوں پر اچھی طرح ظاہر کر دے کہ ان کے خدا نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، اور اس طرح لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ یہ لوگ جو تقریبی چالیں چلتے اور ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں، کیا اس بات کی طرف سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ ان کی قوتیں ماند پڑ جائیں، انہیں ملک میں ذلیل و خوار کر دیا جائے یا ان پر کسی ایسے مقام سے تباہی آ جائے جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہ ہو؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين۔ یا وہ انہیں ایسی حالت میں پکڑ لے جب یہ اپنی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے تگ و دو اور الٹ پھیر کر رہے ہوں۔ یاد رکھو یہ لوگ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، نہ ہی اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ یا وہ ان کی قوتوں کو آہستہ آہستہ کم کر کے انہیں بالآخر ختم کر دے۔ یہ اس لیے کہ خدا کے نظام ربوبیت کا تقاضا ہے کہ لوگ تقریبی قوتوں کے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں اور ان کی نشوونما ہوتی چلی جائے۔ اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ظلم و ستم سے یوں باز نہ آئیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ انسانیت آگے بڑھ سکے اور لوگوں کے لیے قانون خداوندی کی اطاعت کی راہیں صاف ہو جائیں۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ یعنی انسانی دنیا میں بھی وہی نقشہ پیدا ہو جائے جس کے مطابق خارجی کائنات کا نظم و نسق جاری ہے۔ نظام کائنات کے بڑے بڑے کل پرزوں کو چھوڑو، کیا انہوں نے کبھی اس پر بھی غور نہیں کیا کہ مختلف چیزوں کے سائے کس طرح دائیں بائیں ڈھلتے رہتے ہیں، اور اس سے انسان کس یقین کے ساتھ وقت کا اندازہ کر لیتا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح کہ چاند، سورج اور روشنی کے دیگر سرچشمے اور وہ اشیاء جو ان کی روشنی کے سامنے آتی ہیں سب قوانین کے سامنے جھکی رہتی ہیں اور ان میں کوئی سرکشی نہیں برتتی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور انہی چیزوں پر کیا منحصر ہے؟ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے، خواہ وہ جاندار مخلوق ہو یا کائناتی قوتیں، ان میں سے کسی کو بھی مجال سرتابی نہیں، وہ ان قوانین کی اطاعت سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتی۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔
وہ قانون خداوندی کی ہمگیری اور محکمیت سے جو ان پر مسلط ہے اچھی طرح واقف ہیں اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج سے ہمیشہ خائف رہتی ہیں، اس لیے جس راستے پر انہیں لگایا گیا ہے وہ سر جھکائے اس پر چلتی رہتی ہیں، وہ خدا کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ جس خدا کا ایسا محکم قانون کائنات کی حدود فراموش پہنائیوں میں اس نظم و ضبط سے کار فرما ہے، اسی خدا نے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں بھی اس کا قانون رائج کریں، یہ نہ کریں کہ خارجی کائنات میں تو خدا کا اقتدار و اختیار تسلیم کر لیں لیکن اپنی تمدنی اور عمرانی زندگی میں اقتدار کسی اور کا تصور کر لیں اور اسے انسانوں کی وضع کردہ قوانین کے تابع رکھیں۔ انہیں اس حقیقت کا پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ خارجی کائنات ہو یا انسانوں کی دنیا، سب میں اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں، تو انہیں اسی کے قوانین کا اتباع کرنا چاہیے اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن عواقب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، لہذا انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے قوانین کی اطاعت کریں اور التزاماً اور دواماً ایسا کریں۔ ان سے پوچھو کہ کیا ایسے واضح حقائق کے بعد بھی تم خدا کے علاوہ اوروں کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ خارجی کائنات میں تمہارے لیے زندگی کی جس قدر سہولتیں موجود ہیں اور کسب و ہنر کی جس قدر صلاحیتیں تمہیں نصیب ہیں سب خدا کی عطا کردہ ہیں، نہ بنیادی طور پر یہ تمہاری پیدا کردہ ہیں نہ ہی تم انہیں کہیں سے خرید سکتے ہو، چنانچہ جب ان میں سے کوئی سہولت چھنتی ہے اور تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو تمہاری مانگوں کا رخ خدا ہی کی طرف ہوتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمہاری مصیبتوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ لیکن جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، جب نقصانات کا پردہ تمہاری اجتماعی زندگی سے اٹھ جاتا ہے تو تمہاری سوسائٹی کا ایک گروہ، جمہور نہیں بلکہ سوسائٹی کا ایک گروہ، اس باب میں قانون خداوندی کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سب ان کی ہنرمندی سے ہوا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو کچھ قوانین خداوندی کی روح سے ملا ہے اسے دبا اور چھپا کر رکھیں، عام نہ ہونے دیں اور یوں خدا کی بخشائشوں کی ناسپاس گزاری کریں۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس روش کے مطابق کچھ دنوں کے لیے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کا نتیجہ بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا، تمہارا یہ نظام دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا، نظام وہی پائیدار ہوگا جس میں خدا کی نعمتیں خدا کے بندوں کی ضروریات کے لیے عام اور کھلی رہیں، کوئی گروہ انہیں دبا کر نہ بیٹھ جائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اپنی اس روش کے جواز کے لیے یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ ان ہستیوں کے لیے الگ کر دیتے ہیں جنہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں، یعنی بطور نظر نیاز دے دیتے ہیں یا چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ باقی سارا مال پاک و صاف اور حلال و طیب ہو گیا۔ یہ سب ان کے خود ساختہ معتقدات ہیں جن کی بابت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے پاس ان کی سند کیا تھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ انسان کے خود ساختہ معتقدات کی بھلی پوچھی، ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، قطع نظر اس کے کہ خدا کی اولاد کا عقیدہ کس قدر باطل ہے۔ یہ لوگ اولاد میں سے بھی اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور یعنی بیٹے چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ
الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر کو اس قدر معیوب سمجھتا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھ کر ہمیشہ کی ذلت برداشت کرے یا اسے زندہ دفن کر کے اس ذلت سے نجات حاصل کر لے. اوف کس قدر برا ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کے متعلق کرتے ہیں. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. یہ تو توہم پرستی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی مستقبل میں پیدا ہونے والی زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور مفاد عاجلہ کے حصول ہی کو زندگی کا مقصود و منتہا سمجھ لیتے ہیں، ان کی فکر و نظر اور سیرت و کردار کا سارا ڈھانچہ بڑا ناہموار اور پست ہوتا ہے. اس کے برعکس سیرت و کردار اور قلب و دماغ کے جو ڈھانچے قانون خداوندی کے مطابق بنتے ہیں وہ بڑے بلند ہوتے ہیں. یاد رکھو قانون خداوندی غلبہ اور حکمت دونوں کو اپنے آغوش میں لیے ہے اور جو ڈھانچے اس قالب میں ڈھلتے ہیں ان میں یہ اور دیگر صفات خداوندی اعلی حد بشریت منعکس ہوتی ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ تقریبی اور تعمیری ڈھانچے یکلخت نمودار نہیں ہو جاتے، رفتہ رفتہ بنتے ہیں. اگر کائنات کے ارتقاء میں یہ تدریجی قانون کار فرمانا ہوتا اور خدا کا قانون مکافات لوگوں کی زیادتی پر فوراً ان کی گرفت کر لیا کرتا تو صفائے ارض پر کوئی چلنے والا انسان نظر نہ آتا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ انہیں مقررہ تاریخی منازل تک پہنچانے کے لیے ان کے انجام کو مؤخر کرتا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ ایک ثانیہ کی دیر ہوتی ہے نہ سویر. ان کے اعمال کا آخری فیصلہ کن نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. تم نے دیکھا کہ قانون خداوندی میں حکمت اور غلبہ کس طرح کار فرما رہتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. غور کرو کہ یہ لوگ کس طرح خدا کے متعلق ایسے تصورات قائم کرتے ہیں جنہیں خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے. یہ زبان سے ہر جگہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہیں، حالانکہ اندر سے ان کے دل جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. بہرحال ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ مسافے زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے، یہاں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی. زندگی کے ارتقاء میں پیچھے رہ جانے والوں کا مقام جہنم ہے، جنتی آگے بڑھ جانے والے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. اے رسول، خدا کا نظام ہدایت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلی قوموں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن ان غلط رو قوموں کی مفاد پرستیوں نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے. وہی مفاد پرستیاں آج ان لوگوں کے اعصاب پر سوار ہیں، وہی ان کی ہمدم اور کارساز ہیں. سو جس طرح اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا اسی طرح ان کے ساتھ ہوگا.
ان کے لیے بھی بڑی الم انگیز تباہی ہوگی۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے تیری طرف یہ ضابطۂ ہدایت قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں انہیں نمایاں کر کے دکھا دے، تاکہ باہمی اختلافات مٹنے کے بعد نوع انسانی امت واحدہ بن سکے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس ضابطے سے وہی لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ انہی کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچا سکتا ہے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ یہ ضابطۂ ہدایت انسان کی انسانی زندگی کے لیے اسی طرح سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے جس طرح اس کی طبعی زندگی کے لیے ہمارا کائناتی نظام سامان زیست عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے خدا اپنے قانون کے مطابق بادلوں سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین مردہ کو از سر نو زندگی مل جاتی ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو حق کی آواز کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ پھر تم مویشیوں پر غور کرو، معدے میں ان کی غذا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ادھر ان کے جسم میں خون دورہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی اشیاء میں سے دودھ جیسی صاف اور ستھری چیز پیدا ہو جاتی ہے جو پینے والوں کے لیے بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اگر تم خدا کے اس نظام ربوبیت پر غور کرو تو اس سے بھی تمہارا ذہن ایک بلند حقیقت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی طرح تم کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں کو دیکھو، تم ان سے نشاور عرق اور خوشگوار کھانے کی چیزیں بناتے ہو، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو عقل و فکر سے کام لیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ دیکھنا ہو کہ کائنات میں خدا کا قانون ہدایت کس طرح کار فرما ہے اور ہر شے کس طرح اس کی رہنمائی میں محیر العقول کارنامے انجام دیتی ہے، تو شہد کی مکھی کو دیکھو، خدا نے جبلی طور پر اس کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان ٹٹیوں میں جو اس غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں اپنا چھتا بنائے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر طرح کے پھولوں اور پھلوں سے رس چوستی پھرے اور نہایت فرما پذیری اور اطاعت گزاری سے اس راستے پر چلتی جائے جو خدا کے قانون ربوبیت نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ قانون فطرت کا یوں اتباع کرتی ہے تو اس کے اندر سے مختلف رنگوں کا رس شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے غذائیت کے علاوہ شفا بھی ہوتی ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو فکر و تدبر سے کام لیں۔ وہ دیکھیں گے کہ ان مکھیوں کے نظام میں کس طرح ہر ایک مکھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہے، اپنی محنت کے ماحصل کو اپنے مشترکہ بیت المال میں جمع کر دیتی ہے اور وہاں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ یہی نظام اگر انسان دنیا میں رائج کر لیا جائے
تو اس سے ان بے شمار امراض سے شفا مل جائے جو انسانیت کو لاحق ہوتی ہیں۔ اس نظام کی روشنی میں ذرا اپنی حالت پر غور کرو۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں جوانی تک پہنچاتا ہے جس میں بھرپور توانائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں جس میں قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں بھی اس حد تک کمزوری آ جاتی ہے کہ انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد پھر نادان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون طبعی کے مطابق ہوتا ہے جس کے اندازے علم پر مبنی ہیں۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ انسانی عمر کے مختلف مدارج میں کام کرنے اور کمانے کی استعداد مختلف ہوتی ہے، بچوں میں بالکل نہیں ہوتی اور بوڑھوں میں بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہمارے کائناتی نظام ربوبیت اور خود تمہارے عائلی نظام گھریلو زندگی میں یہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ سامان پرورش کمائی کے مطابق ملے، یا یہ اصول کہ وہ سامان ضرورت کے مطابق ملے؟ اگر یہ اصول کار فرما ہو کہ سامان زندگی کمائی کی نسبت سے ملے تو کوئی بچہ زندہ ہی نہ رہ سکے، اور بوڑھوں کے بھی تم گلے گھونٹ دیا کرو۔ تم ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس دوسرے اصول پر کار بند ہوتے ہو۔ لیکن ذرا اس پر غور کرو کہ جس اصول پر تم اپنی گھریلو زندگی میں کار بند ہوتے ہو اسے اپنی عام تمدنی اور معاشی زندگی میں کس طرح فراموش کر دیتے ہو۔ اس سے وہ معاشی ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں جن سے معاشرہ جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کمانے کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو ایک قسم کی صلاحیت زیادہ حاصل ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری قسم کی صلاحیت۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں اکتساب رزق کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی ساری کمائی اپنے لیے سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی ضروریات سے زیادہ جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کا حق ہے جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ اپنی فاضلہ دولت کو ان لوگوں کو واپس کیوں نہیں دے دیتے جو ان کے زیر ہدایت کام کرتے ہیں اور جن کا یہ در حقیقت حق ہے، تاکہ اس طرح سب لوگ خدا کی عطا کردہ معاشی سہولتوں میں برابر کی شریک ہو سکیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ در حقیقت اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کی زیادہ صلاحیت انہیں خدا کی طرف سے بطور نعمت عطا ہوئی ہے، حالانکہ ان کی بنیادی صلاحیتیں اور سامان رزق سب خدا کی طرف سے بطور نعمت عطا ہوتا ہے۔ قارون کو بھی اسی قسم کا ظلم تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہی اسی غلط نظریے پر قائم ہے۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، تم پھر غور کرو کہ تم اپنے گھر کے اندر کس اصول پر کار بند رہتے ہو۔ اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر کے کام کاج میں تمہارے مددگار ہوتے ہیں، تو تم ان سب میں کھانے پینے کی چیزوں کی تقسیم کس طرح کرتے ہو؟ کیا اسی اصول کے مطابق نہیں کہ کمانے والے پوری محنت سے کماتے ہیں اور پھر خاندان میں ہر فرد کی ضرورت کے مطابق رزق تقسیم ہو جاتا ہے؟ ہمارا نظام ربوبیت یہ چاہتا ہے کہ تم پوری کی پوری نوع انسانی کو ایک خاندان سمجھو، اور جس طرح ایک خاندان میں تقسیم کار اور تقسیم رزق کرتے ہو اسی طرح پوری انسانی برادری میں کرو۔ لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کہ انسانی معاشرے میں اس صحیح اور تعمیری نظریے کے بجائے غلط اور تقریبی نظریے کو اختیار کر لیتے ہیں۔
اور اس طرح خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی ناسپاس گزاری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ ظاہر ہے کہ جب سامان رزق اور انسانی صلاحیتیں خدا کی عطا کردہ ہیں تو رزق کی تقسیم بھی اسی کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر خداوندی نظام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ قوتیں نہ تو کائنات میں سامان رزق پر کچھ کنٹرول رکھتی ہیں اور نہ ہی انہیں اس کی استطاعت ہے کہ وہ کسی کو خاص صلاحیتیں عطا کر سکیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سو تم اپنے غلط معاشی نظام کو خدا کے متعلق اپنی خود ساختہ مثالوں تصورات کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، مثلا یہ کہہ کر کہ اگر خدا کا منشا یہی تھا کہ رزق میں سب انسان یکساں حقدار ہوں تو اسے چاہیے تھا کہ تمام انسانوں کو یکساں صلاحیتیں دے دیتا۔ اکتساب رزق کی استعداد میں اختلاف کے معنی یہ ہیں کہ استحقاق رزق میں اختلاف ہو، کوئی مفلس رہے کوئی تبنگر ہو۔ خدا کے متعلق اس قسم کے تصورات قائم نہ کرو، وہ جانتا ہے کہ اختلاف استعداد کیوں رکھا گیا ہے اور استحقاق رزق میں بقدر ضرورت کا اصول کیوں ضروری ہے۔ تم ان باتوں کی کناء و حقیقت سے واقف نہیں ہو، اس لیے ان پر معترض ہوتے ہو۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اگر تم صحیح مثالیں سننا چاہتے ہو تو سنو، ایک شخص کسی کا غلام ہے اور غلام بھی زر خرید، لہذا وہ مجبور محض ہے، اسے کسی شے کا اختیار ہی نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے نہایت اچھی روزی دے رکھی ہے اور وہ اسے اپنے اختیار و ارادے سے ظاہر اور پوشیدہ ربوبیت عامہ کے لیے صرف کرتا ہے۔ کہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سوچو کہ اگر تمام انسانوں کو یکساں استعداد دے دی جاتی تو انسان مشین کے پرزوں کی طرح مجبور ہوتا، صاحب اختیار و ارادہ نہ رہتا، یہ نظام انسان کے شایع نشان نہ ہوتا۔ اس کے شرف انسانیت کا تقاضا تھا کہ ایسا نظام ہوتا کہ ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور جو زیادہ کمائے وہ بطیع بخاطر اپنے اختیار و ارادہ سے اپنی زائد کمائی سے دوسروں کی کمی کو پورا کرے، اور جس کی کمی کو پورا کرے وہ نہ اسے اپنے اوپر احسان سمجھے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کام چور بنے۔ یہ ہے نظام خداوندی جو ہر طرح کی حمد و ستائش کا مستحق ہے، لیکن اکثر لوگ جو سطح بین یا مفاد پرستی سے کام لیتے ہیں اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ یا مثلا خدا کی بیان کردہ یہ مثال کے دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے ایسا ہے جو عقل و فکر سے عاری ہے، کسی شے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، خود اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا پر بوجھ ہے، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا، اس سے کوئی اچھی بات بن ہی نہیں پڑتی، وہ بے بس اور مجبور ہے، اس میں نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی استعداد ہے نہ نفع پہنچانے کی طاقت۔ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خود زندگی کے توازن بدوش سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے اور ہر معاملے کا فیصلہ اپنے اختیار و ارادے سے عدل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کرتا ہے؟ یہ فرق ہے انسان کے مجبور اور صاحب اختیار و ارادہ ہونے میں۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے رسول تم ان حقائق کو ان لوگوں پر واضح کرتے جاؤ، اگر اس کے باوجود یہ نظام ربوبیت کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے پریشان مت ہو، نہ ہی تم اس کی فکر کرو کہ وہ آنے والا انقلاب کب آئے گا۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن خدا انہیں خوب جانتا ہے۔ آنے والا انقلاب اس وقت ضمیر کائنات میں پہلو بدل رہا ہے، وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ جب وہ نمودار ہوگا تو یوں سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ یقیناً خدا نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، انہی پیمانوں کو قوانین خداوندی کہا جاتا ہے، اور ہر شے ان پیمانوں کے مطابق ظہور میں آتی رہتی ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم خود اپنی حالت پر غور نہیں کرتے کہ تمہیں اپنی توانائیوں کی تکمیل تک پہنچنے میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم شکم مادر سے دنیا میں آتے ہو تو اس حالت میں کہ تمہیں کسی بات کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ تمہیں سماعت و بصارت، ذرائع معلومات اور پھر ان معلومات کی بنا پر نتائج اخذ کرنے کا ملکہ قلب عطا کرتا ہے تاکہ تم بتدریج اپنی ممکنات کو مشہود کر سکو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ تو رہا قانون خداوندی کی تدریج کا پہلو۔ اس کی محکمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو پرندوں کی حالت پر غور کرو، وہ کس طرح فضا کی پہنائیوں میں نہایت اطمینان و سکون سے اڑتے رہتے ہیں۔ قانون خداوندی کے سوا اور کون سی قوت ہے جو انہیں اس خلا میں اس طرح تھامے رکھ سکتی ہے؟ اس میں ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانات ہیں جو قانون خداوندی کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ پھر تم دنیا میں اپنی معاشی سہولتوں پر غور کرو۔ خدا نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا۔ یہ گھر تو ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں، ان کے ساتھ مویشیوں کی کھال سے تمہارے لیے خیمے بنا دیے جنہیں تم جہاں چاہو لیے پھرتے رہو۔ تم کہیں ڈیرا جماؤ یا وہاں سے کوچ کرو، دونوں حالتوں میں یہ خیمے بڑے ہلکے پھلکے رہتے ہیں، نہ لگانے میں دقت نہ اٹھانے میں دشواری۔ پھر بھیڑ اور دمبے کی اون، اونٹ کی پشم اور بکری کے بالوں سے تمہارے لیے کتنے ہی سامان اور ضرورت کی چیزیں بنا دی جو ایک وقت تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ پھر اس نے تمہارے لیے اپنے پیدا کردہ درختوں کے سائے بنا دیے کہ جہاں نہ مکان ہو نہ خیمہ تم ان کے نیچے دھوپ سے پناہ لے سکو۔ نیز پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنا دی اور تمہارے لیے کپڑے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور آہنی لباس ذرا بکتر جو تمہیں ہتھیاروں کی زد سے بچاتا ہے۔
وہ اس طرح تمہیں اپنی پوری پوری نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے تاکہ تم اس کے قانون ربوبیت کے سامنے جھک جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے رسول، اگر یہ لوگ اس قدر تبیان حقیقت کے بعد بھی اس نظام سے روگردانی کریں تو تیری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تیرے ذمے اس پیغام کا ان تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی جماعت کی تنظیم و تربیت میں لگ جاؤ، اسی سے انقلاب آئے گا۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد ان سے انکار کرتے ہیں۔ عقل خود بین کی فریبکاریاں انہیں یہی سکھاتی ہیں۔ یہی کفر کا شیوا ہے جسے ان میں سے اکثر لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں اس کا احساس نہیں کہ ان کی یہ حالت اسی طرح رہنے والی نہیں۔ انقلاب کی فیصلہ کن گھڑی آنے والی ہے۔ اس انقلاب کے لیے کہیں باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، خود ان کی مختلف پارٹیوں میں سے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو اس نظام خداوندی کی صداقت کی شہادت دیں گے۔ جو لوگ اس نظام سے سرکشی برت رہے ہیں انہیں اس کی مزید اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ ہزار چاہیں گے کہ ذلت اور رسوائیوں کا عذاب ان سے ٹل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ جب وہ عذاب ان لوگوں کے سامنے آ جائے گا جو اس وقت یوں سرکشی برت رہے ہیں تو نہ اس عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب یہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں انہیں دیکھیں گے جنہیں یہ شریک حکم خداوندی قرار دیا کرتے تھے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شرکا ان کی بات لوٹا کر ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہاری کارستانیوں میں تمہارے شریک نہیں تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ لوگ اس دن نظام خداوندی کے سامنے صفر انداز ہو جائیں گے اور ان کی تمام خود ساختہ تدابیر درہم برہم ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ وہ لوگ جنہوں نے خود بھی نظام خداوندی کے ماننے سے انکار کیا اور اپنی مفاد پرستیوں اور خود ساختہ مذہب کی بنا پر دوسروں کو بھی اس نظام میں شرکت سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کیا کرتے تھے اور مفسدہ پردازیوں سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ اس قسم کی روش کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ جس دن یہ انقلاب آئے گا تو ہم ہر پارٹی کے اندر سے ان کے خلاف گواہ اٹھا کھڑا کریں گے اور ان سب پر تمہیں گواہ لائیں گے۔ تمہاری گواہی یہ ہوگی کہ تم نے ان تک ہمارا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جسے ہم نے تیری طرف اس کتاب میں نازل کیا تھا،
جو تمام امور کو ابھار اور نکھار کر پیش کر دیتی ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں انسانیت کی صحیح منزل کی طرف رہنمائی، حال کی زندگی کے لیے سامان نشوونما اور مستقبل کے لیے خوشخبری کا سامان ہے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں کہا ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تم نمبر 1 ہر ایک سے عدل کرو، یعنی ہر ایک کا پورا پورا حق دو۔ نمبر 2 جس میں کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے اس کمی کو پورا کرو، خواہ اس کے لیے اس کے حق سے زیادہ دینا پڑے، اور اس طرح معاشرے کے توازن کو قائم رکھو۔ نمبر 3 اس عدل و احسان کی ابتدا اپنے قریبیوں، اہل خاندان اور آس پاس کے لوگوں سے کرو، اور پھر اس کا سلسلہ عالمگیر کرتے چلے جاؤ۔ نمبر 4 بخل سے ہمیشہ بچو، یعنی یہ نہ کرو کہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر بیٹھ جاؤ۔ نمبر 5 خدا نے تمہارے لیے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کرو، کسی حالت میں بھی قانون شکنی نہ کرو۔ یہ اخلاقی اقدار اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تم انسانی زندگی کے بلند مقاصد کو ہمیشہ سامنے رکھو اور زندگی کو محض طبعی حیوانی زندگی نہ سمجھ لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ نیز نمبر 6 جب تم خدا کے ساتھ عہد کر لو، بالخصوص وہ بنیادی عہد جس کا ذکر سورت نمبر 9 آیت نمبر 111 میں کیا گیا ہے، تو اپنے عہد کو پورا کرو۔ نمبر 7 اور اپنے قول و اقرار پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑو، درحال یہ کہ تم اس پر خدا کو ضامن قرار دے چکے ہو۔ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور دیکھو تمہاری حالت کہیں اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنے معاہدات اور قول و اقرار کو جو امن و سلامتی کے موجب اور ضامن ہونے چاہیے الٹا باہمی مکر و فساد کا موجب بنا لیتے ہو، اور یہ سب اس لیے کرتے ہو تاکہ تم میں سے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے آگے بڑھ جائے، یعنی مال و دولت اور جھوٹی عزت اور قوت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تم عہد و پیمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تمہارے اس قسم کے ارادوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یاد رکھو جن امور میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا تو وہ سب ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہارے دل میں بار بار یہ خیال ابھرتا ہے کہ اگر اللہ کو ایسا ہی منظور تھا تو اس نے تمام انسانوں کو ایک جیسا کیوں نہ بنا دیا اور سب کو ایک ہی راستے پر کیوں نہ چلا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اپنے قانون کائنات کے مطابق تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا اور اس کا فیصلہ تم پر چھوڑ دیا کہ چاہے اسے اختیار کر لو اور چاہے اسے چھوڑ کر غلط راستے پر چل نکلو، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اپنے ہر عمل کے لیے ذمہ دار ٹھہرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ
لكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اس لیے اس بات کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ تم اپنے معاہدات اور قول اقرار کو باہمی مکر و فساد کا موجب مت بناؤ. یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر اکھڑ جائیں گے اور تم پر مصیبت آ جائے گی، اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو خدا کے تجویز کردہ راستے پر چلنے سے روک لیا. اس سے تم پر سخت تباہی کا عذاب آ جائے گا. جس معاشرے میں عہد و پیمان کو اہمیت نہ دی جائے اسے نہ استقلال نصیب ہو سکتا ہے نہ امن. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اسی طرح جو معاہدہ تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے اسے تھوڑے سے ذاتی مفاد کی خاطر مت بیچ ڈالو. اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو تو تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں اس معاہدے کے بدلے میں نظام خداوندی کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس طرح حاصل کردہ مفاد کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تم جو کچھ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے حاصل کرو وہ بظاہر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو ضرور ختم ہو کر رہے گا، لیکن جو کچھ نظام خداوندی کی روح سے ملے گا وہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ملے گا انہی کو جو اس نظام کے قیام میں ثابت قدم رہیں گے اور حسن کارانہ انداز سے اپنے پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. یاد رکھو اس باب میں ہمارا قانون یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی نظام خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کر ایسے کام کرے گا جو اس کی ذات اور معاشرے کو سنوار دیں تو ہم اسے نہایت خوشگوار زندگی بسر کرائیں گے. یہ نتیجہ ہوگا ان کے اعمال کا جو ان سے حسن کارانہ انداز سے ظہور میں آئیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآنی پروگرام پر عمل درآمد شروع کرو گے تو لوگوں کی ذاتی مفاد پرستیاں اور سرکش قوتیں اس کی سخت مخالفت کریں گی. اس وقت ضرورت ہوگی کہ تم اور زیادہ شدت کے ساتھ قوانین خداوندی سے وابستہ رہ کر تقریبی عناصر کی مضرت رسانیوں سے سامان حفاظت طلب کرو. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. یاد رکھو یہ تقریبی قوتیں خواہ انسان کے اپنے اندر کی ہوں یا خارجی ان لوگوں پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتی جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین اور ان کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھیں. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ان کا غلبہ و تسلط انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو انہیں اپنا رفیق اور کارساز بناتے ہیں یا ان پر جو قوانین خداوندی کے ساتھ دیگر قوانین کو بھی شریک کر لیتے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. خالص قوانین خداوندی کے تابع رہنے والوں پر تقریبی قوتیں کبھی غلبہ نہیں پا سکتی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون. جب ہم غیر خداوندی قوانین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے احکام من جانب اللہ ہیں تو ان میں سے بعض ان احکام سے مختلف کیوں ہیں
جو خدا نے اس سے پہلے ان کی طرف بھیجے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو احکام ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن میں انہوں نے تحریف کر رکھی ہے یا ان کے پاس اپنی اصلی شکل میں رہے ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انہیں محض ہنگامی طور پر دیے گئے تھے، اب ان کی جگہ ان سے بہتر احکام مستقل طور پر دیے گئے ہیں۔ یہی ہے وہ مقام جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ احکام من جانب اللہ نہیں، اس رسول کی خود وضع کرتا ہے، حالانکہ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ کس وقت کس قسم کے احکام دینے چاہیے، اور یہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو روح القدس تیرے نشوونما دینے والے کی طرف سے بطور حقیقت ثابتہ لے کر اترا ہے، تاکہ اس سے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط رکھا جائے، اور جو لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں ان کی صحیح منزل کی طرف رہنمائی کرے، اور انہیں مستقبل کی خوشگواریوں کی خوشخبری دے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کوئی آدمی آ کر یہ باتیں سکھا جاتا ہے، اور یہ انہیں وہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ایسا کہتے وقت یہ لوگ اور تو اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس آدمی کی طرف یہ اسے منسوب کرتے ہیں اس کی زبان بڑی غیر فصیح ہے، اور یہ قرآن نہایت واضح، صاف اور نکھری ہوئی عربی زبان میں ہے، یعنی علاوہ اس کے کہ قرآن کے حقائق کسی انسان کے وضع کردہ نہیں ہو سکتے، اس کا انداز بیان بھی نہایت بلند ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا ہو کہ انہوں نے قوانین خداوندی کو ماننا ہی نہیں، انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟ ان کے لیے المناک تباہی کا عذاب ہے۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے ان کے انکار کی اصل وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ضد، تعصب، مفاد پرستی کی وجہ سے صحیح راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، لیکن کھلے بندوں اس کا اعتراف و اظہار کی جرت نہیں رکھتے، اس لیے وہ جھوٹی باتیں وضع کرتے رہتے ہیں اور اس طرح دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹے وہ خود ہوتے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ یہ تو وہ ہیں جو سرے سے ایمان لاتے ہی نہیں۔ اب رہا وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد قانون خداوندی کا منکر ہو جائے، بائیں نمت کہ وہ اس کفر و انکار کے لیے اپنا دل کھول دے، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا کے قانون مکافات کی روح سے ایسی تباہی آتی ہے کہ ان کا سب کچھ رات کا ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر ہاں، جس شخص سے جبرن کفر کا کوئی کام کرا لیا جائے، درحال یہ کہ اس کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایمان لے آنے کے بعد کفر کی راہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو طبعی زندگی کے مفاد عاجلہ کو مستقبل کی زندگی کے مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔
یعنی جب تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد اور مستقل اقدار میں تصادم نہیں ہوتا وہ مومن رہتے ہیں، لیکن جب ان میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مفاد عاجلہ کو مستقل قدر پر قربان کر دیا جائے، لیکن وہ مفاد عاجلہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان جب بھی کسی مستقل قدر کے مقابلے میں مفاد طبعی کو ترجیح دے گا، مستقل قدر پر اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ جو لوگ اس طرح مستقل اقدار سے انکار کرنا شروع کر دیں، انہیں زندگی کی صحیح منزل کی طرف رہنمائی کس طرح مل سکتی ہے؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جذبات اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ ان میں سننے، دیکھنے اور سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، اور یوں وہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر ہو کر اندھا دھند سطحی جذبات کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ انہیں مفاد عاجلہ تو بے شک حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن مستقبل کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہاں انہیں نقصان ہی نقصان رہتا ہے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جن لوگوں کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سخت تکالیف پہنچائی جائیں تو بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگاتا، حتیٰ کہ جب ان کے ایمان اور وطن تک میں تصادم ہو جائے تو وہ وطن کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور ایمان کو نہیں چھوڑتے، اور اس طرح کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں جو ان کے ایمان کے تقاضوں کے لیے زیادہ سازگار ہو۔ وہاں وہ نظام خداوندی کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہر مشکل کا مقابلہ نہایت پامردی اور استقامت سے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس قدر مشکلات اور مصائب کے بعد نظام خداوندی کی طرف سے حفاظت اور نشو و نما کا سامان عطا ہوتا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ غلط روش پر چلنے والوں کا انجام تباہی ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب اعمال کے نتائج بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ انہیں دیکھ کر ہر غلط رو خود اپنے آپ سے جھگڑنا شروع کر دے گا، تو اپنی ذات کو مطعون کرے گا کہ میں نے یہ کچھ کیوں کیا، لیکن اس وقت رزق طعن خویش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت اعمال کے نتائج پورے کے پورے سامنے آ جائیں گے، اور جو کچھ کسی کے ساتھ ہوگا اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ قوموں پر اس قسم کی تباہیاں کیوں اور کب آتی ہیں، اسے ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بستی تھی جسے خارجی خطرات سے امن اور داخلی کشمکش سے اطمینان حاصل تھا۔ اس کی طرف ہر سمت سے سامان رزق کھینچا چلا آتا تھا۔ اس کے رہنے والے بڑے خوشحال اور فارغ البال تھے، لیکن انہوں نے خدا کی ان بخشائشوں کی ناقدر شناسی کی۔ بڑے بڑے لوگوں نے انہیں اپنے لیے سمیٹنا اور چھپانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری ہو گیا۔ فارغ البالی کی جگہ انہیں فاقے آنے لگے اور ان کا امن خطرات سے بدل گیا۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا تھا۔ خدا نے اپنی بخشائشیں نہیں روک لی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو غلط نظام قائم کیا یہ اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔
ان کے پاس خود انہی میں سے خدا کا ایک پیغامبر آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ یہ ان کے خود ساختہ غلط نظام کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس نظام کو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کر لیں تو پھر وہی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور سرکشی برتی۔ ان کے اس ظلم و سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تباہی اور بڑھ گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لہذا اے مخاطبین، تم اس مثال سے عبرت حاصل کرو، اور جو سامان رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اس کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق خوشگوار اور پاکیزہ انداز سے کھاؤ پیو، اور یوں خدا کی بخشائشوں کی سپاس گزاری کا ثبوت دو، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ذاتی جذبات اور انفرادی مفاد سے قطع نظر کر کے قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ یاد رکھو کھانے پینے کی چیزوں میں سے یہ 4 حرام ہیں: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور جو کچھ خدا کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب کیا جائے۔ لیکن جو شخص بھوک سے مجبور ہو جائے تو اسے ان چیزوں کے کھا لینے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کی نیت قانون شکنی اور حدود فراموشی کی نہ ہو۔ ایسی صورت میں خدا کا قانون اسے ان مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا جو ان چیزوں کے استعمال سے نفس انسانی پر پڑتے ہیں اور جن سے اس کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبان پر جو جھوٹی بات آ جائے اسے بے دھڑک بیان کر دیا کرو، اور یوں ہی کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام۔ حلال و حرام کے تعین کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے حلال اور حرام کی فہرست مرتب کرنا خدا کے خلاف افترا پردازی ہے، اور جو لوگ خدا کے خلاف افترا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ وہ ایسی باتوں سے تھوڑا سا فائدہ ضرور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخر الامر ان کے لیے بڑی ہی دردناک سزا ہوتی ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے یہودیوں پر وہ کچھ حرام قرار دیا تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وہ احکام ان احکام کے مقابلے میں سخت تھے، لیکن ان پر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ انہوں نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر ایسی کڑی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے قانون شکنی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا، اور جو ایسا کرے اسے اس کی سزا ملنی لازمی ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ نادانی سے کوئی حماقت کر بیٹھیں اور اس کے بعد اس کا احساس ہونے پر فوراً پچھلے پاؤں لوٹ کر وہاں آ جائیں جہاں سے ان کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا، اور یوں اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد تیرے خدا کا قانون ربوبیت انہیں ان مضر اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا جو اس غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی نشوونما کو بھی بدستور جاری رکھے گا۔ إن
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شکر نعمت کی وہ روش جس کا ذکر سورت نمبر 16 آیت نمبر 114 میں آ چکا ہے ابراہیم نے اختیار کی تھی. اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے اس نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. ابراہیم یوں تو ایک فرد تھا لیکن اپنی جامع شخصیت کی بنا پر پوری کی پوری قوم تھا جو قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہو اور ہر غیر خداوندی قوت سے منہ موڑ کر اپنی تمام توجہات اسی مقصد عظیم پر مرکوز رکھے. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعمائے خداوندی کی یہی شکر گزاری تھی جس کی بنا پر خدا نے اسے نظام خداوندی کے مرکز کی تاسیس کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کی رہنمائی زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ کی طرف کی تھی. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور اسے اس دنیا میں بھی ہر طرح کی خوشگواریاں عطا کی تھیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی صلاحیتیں نشوونما پا چکی ہوں اور جن کے سب کام ثمر گئے ہوں. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے رسول یہی وجہ ہے کہ ہم نے تیری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم ہر طرف سے صرف نظر کر کے خالص مسلک ابراہیمی کا اتباع کرو، اس لیے کہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اس نے خالص قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کی تھی، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہ یہودی دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، لیکن انہوں نے اس میں سخت اختلافات پیدا کر دیے تھے اور قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ان پر سخت کا عذاب آیا تھا. تیرا نشوونما دینے والا ان امور کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس وقت فیصلہ کرے گا جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تم اس وقت ان سے الجھو نہیں بلکہ اپنے خدا کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ، یعنی قوانین خداوندی کی غرض و غایت اور اخلاقی اقدار کی منشا و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہایت حسن کارانہ انداز سے بات چیت کرو. تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تمہیں ان کا پیچھا کرنا پڑے تو اسی حد تک پیچھا کرو جس حد تک انہوں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، پاداش عمل میں اس سے آگے نہ بڑھو. اور اگر تم ان کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے مقام پر جمے رہو تو اس روش کا انجام زیادہ اچھا ہوگا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہو، اور یہ قوانین خداوندی کی تائید ہی سے ہو سکے گا. اور ان کی تباہی کے احساس سے افسردہ خاطر نہ ہو کہ جو لوگ کسی طرح مانے ہی نہیں وہ تباہی سے کس طرح بچ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی خفیہ سازشوں کی وجہ سے دل گرفتہ ہو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
اس لیے کہ خدا کی تائید و نصرت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو غلط راستے کی تباہیوں سے بچنا چاہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر حسن کارانہ انداز سے چلتے جائیں۔